الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ارکان اسلام میں سے ایک رکن روزہ بھی ہے۔ تو اسلام کی جو بنیادی چیزوں سیکھنے والی ہیں ان میں ایک اہم یہ رکن ہے اسلام کا، پلر آف اسلام، روزہ۔ آئیے دیکھتے ہیں روزے سے کیا مراد ہے، کیا روزہ رکھنا فرض ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ کچھ معلومات جو ہے وہ سنتے ہیں۔ روزے سے کیا مراد ہے؟ روزہ اس سے مراد یہ ہے کہ عبادت کی نیت سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کچھ کھانے پینے وغیرہ سے باز رہنا، اور روزے کی شرعی حیثیت وہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ کیا روزہ رکھنا فرض ہے؟ روزہ رکھنا فرض ہے، اور بعض صورتوں میں واجب اور نفل بھی ہے۔ فرض روزے سے کیا مراد ہے؟ ماہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنا فرض ہے، اور اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے اس ماہ مبارک میں روزے نہ رکھ سکے تو بعد میں ان روزوں کی قضا کرنا بھی فرض ہے۔ اس کے علاوہ کفارے کے روزے رکھنا بھی فرض ہیں۔ اور واجب روزے سے کیا مراد ہے؟ اگر کسی نے روزہ کی نظر مانی تو نظر پوری ہونے کے بعد روزہ رکھنا واجب ہے۔ اچھا، نفلی روزے سے کیا مراد ہے؟ فرض اور واجب روزوں کے علاوہ باقی ہر طرح کا روزہ نفلی ہوتا ہے، اگرچہ ان میں سے بعض روزے سنت اور مستحب بھی ہیں، مثلا عاشوراء یعنی 10ویں محرم کا روزہ اور اس کے ساتھ 9ویں کا بھی، اور ہر مہینے میں 13ویں 14ویں 15ویں کا روزہ، عرفہ یعنی ذوالحجۃ الحرام کی 9 تاریخ کا روزہ، پیر اور جمعرات کا روزہ، عید الفطر کے 6 روزے، ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھنا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں فرض واجب نہیں ہیں، مستحب ہیں، سنت ہیں۔ کسی دن روزہ رکھنا منع بھی ہے، سن لیجئے، عیدین کے 2 دن اور ماہ ذی الحجۃ الحرام میں ایام تشریق کے 3 دن روزہ رکھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اچھا، روزے کب اور کس پر فرض ہوئے؟ سنیے، توحید و رسالت کا اقرار کرنے اور تمام ضروریات دین پر ایمان لانے کے بعد جس طرح ہر مسلمان پر نماز فرض قرار دی گئی ہے، اسی طرح رمضان شریف کے روزے بھی ہر مسلمان مرد اور عورت، عاقل اور بالغ پر فرض ہے، اور یہ روزے 10 شعبان المعظم 2 ہجری کو فرض ہوئے۔ اچھا، قرآن مجید میں بھی روزوں کی فرضیت کا حکم ہے، اور کس آیت میں ہے؟ آئیے وہ بھی سنیے۔ قرآن مجید میں روزوں کی فرضیت کا حکم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے، اور کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اور کیا روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا؟ جی ہاں، روزہ گزشتہ امتوں میں بھی تھا، مگر اس کی صورت ہمارے روزوں سے مختلف تھی۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر اسلامی ماہ کے 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھا،
سیدنا نوح علیہ السلام ہمیشہ روزہ دار رہتے تھے، سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، کبھی نہ چھوڑتے تھے، سیدنا داؤد علیہ السلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے تھے، سیدنا سلیمان علیہ السلام 3 دن مہینے کے شروع میں، 3 دن درمیان میں اور 3 دن آخر میں، یعنی مہینے میں 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اچھا، روزہ تقوی اور پرہیزگاری کی علامت بھی ہے۔ روزہ پرہیزگاری کی علامت ہے، کیونکہ سخت گرمی کے دنوں میں جب پیاس سے حلق سوکھ رہا ہو، ہونٹ خشک ہو چکے ہو، پانی بھی موجود ہو، تو بھی روزہ دار اس کی طرف دیکھتا تک نہیں۔ اسی طرح بھوک کی شدت کے باوجود روزہ دار کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ دار کا اللہ پاک پر کتنا پختہ ایمان ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی حرکت ساری دنیا سے تو چھپ سکتی ہے مگر اللہ عز و جل سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ اللہ پاک پر اس کا یہ یقین کامل روزے کا عملی نتیجہ ہے، کیونکہ دوسری عبادتیں کسی نہ کسی ظاہری حرکت سے ادا کی جاتی ہیں، مگر روزے کا تعلق باطن سے ہے۔ اس کا حال اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگر وہ چھپ کر کھا پی لے تب بھی لوگ تو یہی سمجھتے رہیں گے کہ یہ روزہ دار ہے، مگر وہ محض خوف خدا کے باعث کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، اور یہی تو تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اچھا، کس عمر میں روزہ رکھنا شروع کر دینا چاہیے؟ چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے، تاکہ جب وہ بالغ ہو جائیں تو انہیں روزہ رکھنے میں دشواری نہ ہو۔ چنانچہ امام اہل سنت فرماتے ہیں، بچہ جیسے 8ویں سال میں قدم رکھے، اس کے ولی پر لازم ہے کہ اسے نماز روزے کا حکم دے، اور جب اسے 11ویں سال شروع ہو تو ولی پر واجب ہے کہ صوم و صلات پر مارے، بشرطے کہ روزے کی طاقت ہو، اور اگر روزہ نقصان نہ کرے تو۔ اور کیا کبھی کسی نے دودھ پینے کی عمر میں بھی روزہ رکھا ہے؟ سنیے، ہمارے 11ویں والے پیر سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ پینے کی عمر میں ہی ماہ رمضان میں دن کے وقت اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ نہیں پیتے تھے، گویا کہ روزے سے ہوں۔ اچھا، تو کیا روزہ رکھنے سے انسان بیمار ہو جاتا ہے؟ سنیے، نہیں، روزہ رکھنے سے انسان بیمار نہیں ہوتا بلکہ تندرست ہو جاتا ہے، جیسے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صوموا تصحوا، یعنی روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ اچھا، روزہ رکھنے اور کھولنے کی جو دعائیں وغیرہ ہیں نا، نیتیں وغیرہ، وہ بھی سماعت فرما لیجیے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا شرط نہیں ہے مگر زبان سے کہہ لینا مستحب ہے۔ چنانچہ اگر رات میں یعنی صبح صادق سے پہلے روزے کی نیت کرے تو یوں کہیے، نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان ھذا، یعنی میں نے نیت کی کہ اللہ کے لیے اس رمضان کا فرض روزہ کل رکھوں گا، اور اگر دن میں یعنی صبح صادق کے بعد نیت کرے تو یہ کہے، نویت ان اصوم ھذا اليوم للہ تعالی من فرض رمضان، یعنی میں نے نیت کی کہ اللہ پاک کے لیے آج رمضان کا فرض روزہ رکھوں گا۔ اچھا، روزے کی حقیقت یعنی روزہ داروں کے اعتبار سے روزہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ روزہ داروں کے اعتبار سے روزے کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 عوام کا روزہ، اور نمبر 2 خواص کا روزہ، اور نمبر 3 اخص الخواص ہوتے ہیں۔ یعنی عوام کے روزے سے مراد روزہ کے لغوی معنی ہے رکنا، شریعت کی اصطلاح میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک قصداً کھانے پینے وغیرہ سے رکے رہنے کو روزہ کہتے ہیں، اور یہی عوام یعنی عام لوگوں کا روزہ ہے۔ اور خواص کا روزہ، اس سے مراد ہے کھانے پینے وغیرہ سے رکے رہنے کے ساتھ ساتھ جسم کے تمام اعضاء کو برائیوں سے روکنا
یہ خواص یعنی خاص لوگوں کا روزہ ہے، اور خاص الخاص کا روزہ اپنے آپ کو تمام تر امور سے روک کر صرف اور صرف اللہ عز و جل کی طرف متوجہ ہونا، یہ خاص الخاص لوگوں کا روزہ ہے۔ اور روزے کی حقیقت کیا ہے؟ سیدنا داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے روزے کی حقیقت رکنا ہے، اور رکے رہنے کی بہت سی شرائط ہیں، مثلا معدے کو کھانے پینے سے روکے رکھنا، آنکھ کو شہوانی نظر سے روکے رکھنا، کان کو غیبت سننے سے، زبان کو فضول اور فتنہ انگیز باتیں کرنے سے، اور جسم کو حکم الہی کی مخالفت سے روکے رکھنا وغیرہ، یہ اس کا نام روزہ ہے۔ جب بندہ ان تمام شرائط کی پیروی کرے گا تب وہ حقیقتاً روزہ دار ہوگا۔ آنکھ کا روزہ نا، اچھا آنکھ کے روزے سے کیا مراد ہے؟ سنیے، آنکھ کے روزے سے مراد یہ ہے کہ جب آنکھ جب بھی اٹھے تو صرف اور صرف جائز امور ہی کی طرف اٹھے، یعنی اپنی آنکھ کو فلمیں ڈرامے دیکھنے کسی پر بری نظر ڈالنے سے بچا کر اس سے مسجد اور قرآن پاک، والدین، اساتذہ، اپنے پیر و مرشید، علماء کرام اور مزارات اولیاء رحمہم اللہ السلام دیکھے، اور زہ نصیب کرم بالائے کرم ہو جائے تو سبز سبز گنبد کے انوار اور کعبۃ اللہ شریف کے جلوے دیکھے۔ کان کا روزہ، کان کے روزے سے کیا مراد ہے؟ کان کے روزے سے مراد یہ ہے کہ صرف اور صرف جائز باتیں سنیں، یعنی اپنے کانوں کو غیبت، چغلی، گانے باجے، موسیقی، فحش لطیفے اور بے حیائی کی باتیں اور کان لگا کر کسی کے عیب سننے سے بچا کر اذان و اقامت، تلاوت قرآن، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، سنت و برا بیان، دین و دنیا کی پیاری پیاری باتیں سنیں، یہ کان کا روزہ ہے۔ زبان کا روزہ، زبان سے روزے سے کیا مراد ہے؟ اس سے بات فرمائیے کہ زبان کے روزے سے مراد یہ ہے کہ زبان صرف اور صرف نیک اور جائز باتوں کے لیے ہی حرکت میں آئے، یعنی اپنی زبان کو جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی گلوچ کرنے، بے حیائی، فضول اور کسی مسلمان کی دل آزاری والی باتیں کرنے، گانے اور نغمے گانے، فحش بیہودہ لطیفے سنانے سے بچا کر ذکر اللہ کرنے، نعت شریف پڑھنے، سچ بولنے، اذان و اقامت کہنے، نماز پڑھنے، تلاوت قرآن پاک کرنے، سنت و بھرا بیان اور اچھی اچھی باتیں کرنے میں استعمال کریں۔ ہاتھ کا روزہ، ہاتھ کے روزے سے کیا مراد ہے؟ اچھا ہاتھ کے روزے سے مراد یہ ہے کہ جب بھی اٹھیں تو صرف نیک کاموں کے لیے اٹھیں، یعنی اپنے ہاتھوں کو کسی پر ظلم کرنے، رشوت لینے، تاش لوڈو اور دیگر فضول کھیل کھیلنے، چوری کرنے اور جھوٹ لکھنے سے بچا کر قرآن پاک کو چھونے، مسلمان بھائی، علماء کرام، مشائخ عظام سے مصافحہ کرنے، زکوٰۃ اور صدقہ خیرات دینے، حلال کی محنت روزی مزدوری کرنے اور دین کی پیاری پیاری باتیں لکھنے میں استعمال کریں۔ اچھا پاؤں کا بھی روزہ ہے، پاؤں کے روزے سے کیا مراد ہے؟ پاؤں کے روزے سے مراد یہ ہے کہ پاؤں صرف نیک کاموں کے لیے اٹھیں، یعنی چلے تو مسجد و مزارات اولیاء، سنت و برے اجتماع اور نیکی کی دعوت، مدنی قافلہ سفر مدینہ کی طرف چلے، اور ہرگز سینما گھر، ڈرامہ گاہ، برے دوستوں کی مجلسوں، شطرنج، لوڈو، تاش، کرکٹ، فٹ بال، ویڈیو گیمز وغیرہ کھیل کھیلنے یا دیکھنے کی طرف نہ چلیں۔ تو یہ اللہ کرے اس کے اوپر ہم عمل پیرا ہوں۔ اچھا روزہ رکھنے کے فضائل بھی ہیں، آئیے میں وہ بھی آپ کو کچھ پیش کرتا ہوں۔ ہر شے کا ایک دروازہ ہوتا ہے اور عبادت کا دروازہ روزہ ہے۔ اور نمبر 2، جس کا روزے کی حالت میں انتقال ہو اللہ پاک اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔
سبحان اللہ۔ اور نمبر 3، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا، تو جو کچھ یعنی کہ جو کچھ گناہ پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا۔ اور نمبر 4، جس نے اللہ پاک کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ پاک اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دے گا۔ اور نمبر 5، قیامت کے دن روزے داروں کے لیے سونے کے دسترخوان پر کھانا رکھا جائے گا جسے وہ کھائیں گے حالانکہ لوگ حساب و کتاب کے منتظر ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ روزہ نہ رکھنے کی وعیدیں بھی سماعت فرما لیجئے۔ جس نے رمضان المبارک کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت اور بغیر مرض افطار کیا یعنی نہ رکھا، تو زمانہ بھر کا روزہ بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتا اگرچہ بعد میں رکھ بھی لے۔ اور نمبر 2، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس پر رمضان کا مہینہ داخل ہوا پھر اس کی مغفرت ہونے سے قبل گزر گیا۔ تو اللہ کرے کہ ہم اس کے صحیح جو لوازمات ہیں روزے کے وہ پورے کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آئیے سحری سے متعلق بھی چند باتیں جو ہے وہ سماعت فرما لیجیے۔ سحری سے کیا مراد ہے؟ تو سحری سے مراد وہ کھانا ہے جو رمضان المبارک میں رات کے آخری حصے سے صبح صادق تک روزہ رکھنے کے لیے کھایا جاتا ہے۔ اچھا، سحری کب تک کر سکتے ہیں؟ سحری میں تاخیر کرنا مستحب ہے اور دیر سے سحری کرنے میں زیادہ ثواب ملتا ہے، مگر اتنی تاخیر نہ ہو کہ صبح صادق کا شبہ ہونے لگے۔ سحری میں تاخیر سے مراد کون سا وقت ہے؟ سحری میں تاخیر سے مراد رات کا چھٹا حصہ ہے۔ اچھا، اب رات کا چھٹا حصہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ آئیے یہ بھی نوٹ فرما لیجیے۔ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک رات کہلاتی ہے۔ مثلا کسی دن 7 بجے شام کو سورج غروب ہوا اور پھر 4 بجے صبح صادق ہوئی، تو اس طرح غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک جو 9 گھنٹے کا وقفہ گزرا وہ رات کہلاتا ہے۔ اب رات کے ان 9 گھنٹوں کے برابر 6 حصے کیے تو ہر حصہ 1.5 گھنٹے کا ہوا۔ تو اب رات کے آخری 1.5 گھنٹہ یعنی 2:30 بجے تک 4 بجے کے دوران صبح صادق سے پہلے جب بھی سحری کی وہ تاخیر سے کرنا ہوا۔ اچھا، جو لوگ صبح صادق کے بعد فجر کی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں اور کھاتے پیتے رہتے ہیں ان کے متعلق کیا حکم ہے؟ سماعت فرما لیجیے تاکہ روزہ جو ہے اس کی حفاظت ہو سکے۔ وہ لوگ جو صبح صادق کے بعد فجر کی اذانیں ہو رہی ہیں اور کھاتے پیتے رہتے ہیں ان کا روزہ نہیں ہوتا، کیونکہ پہلے کھانا پینا بند کرنا یہ ضروری ہے اذانوں سے پہلے۔ روزہ بند کرنے کا تعلق اذان فجر سے نہیں ہوتا بلکہ صبح صادق کے شروع ہونے سے ہو جاتا ہے، لہذا صبح صادق سے پہلے کھانا پینا بند کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ کرے اب اس کو بار بار سنیے، اگر نہیں سمجھ آئی تو علماء اہل سنت سے رابطہ کیجیے تاکہ ہم صحیح طریقے سے روزے کی برکتوں سے مالا مال ہو سکے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ ہمارے پیارے اللہ عز و جل ہمیں اپنی پسند کا روزہ دار بندہ بنا اور مدینے میں روزہ کی حالت میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں موت اور جنت البقیع میں مدفن نصیب فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔